بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ حدیث کے عمیق تعلیمات کی ذمہ داری ہر مسلم پر عائد ہوتی ہے۔ اس روشن خیال آج کی ویڈیو میں ہم ان بنیادی اصولوں اور فرائض کا مطالعہ کرتے ہیں جن پر حدیث میں زور دیا گیا ہے، جو ذاتی ترقی اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے قابل قدر بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھنا نہ صرف آپ کی روحانی سفر کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کو معاشرے میں بھی حیثیت مثبت کردار ادا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ حدیث نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طرز عمل اور اجتماعی زندگی سے متعلق معلومات دونوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو انفرادی مسلمانوں کی ذمہ داری کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کمانے میں حدیث۔ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور کچھ نہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل ہاں۔ مردجہ بالا حدیث مسلمانوں کو خلوص ایمان کے ساتھ الہی قوانین کے جاننے، احترام کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ باقاعدہ کھیل اور روزہ اسلام کے دو بنیادی ستون ہیں اور ان کی پابندی ایک فرد کی زندگی کی دیگر شعبوں میں بھی الہی رسولوں کی پابندی کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ تو دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی حدیث میں ایمان اور انسانی اخلاق کے مختلف اجزاء کے درمیان تعلق قائم کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے سچے ایمان کو ساتھی مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے جوڑ کر کہا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مندرجہ بالا حدیث کا مقصد دوسروں کے لیے احترام، محبت، ہمدردی اس طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ کہ پہنچانا ہے۔ تو دوستو، اللہ ان پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 7376 اور مسلم کی ہے 2319۔ یہ حدیث مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا درس دیتی ہے، کیونکہ خدا رحم کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں پر رحم کرنے پر ہم اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اہل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور جب اپنا مال واپس مانگتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ مالیاتی لین دین کسی شخص کے رویے کو جانچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے جو تجارت میں اور قرض کی واپسی کے لیے دیانتداری اور نرمی کا مظاہرہ کرے۔ تجارت کے ان اصولوں کی پابندی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کی فروغ دیتی ہے، جو کہ مومنین کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان خلوص نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو انسان اپنے ساتھیوں کے لیے تسلی کا باعث بن کر خدا کی نصرت حاصل کرنے کی امید رکھ سکتا ہے۔ تو دوستو، مندرجہ بالا تمام حدیث انفرادی مسلمان کے چند اہم ترین ذمہ داریوں کی وضاحت کرتی ہیں اور اس طرح یہ دلالت کرتی ہیں کہ ہر مسلمان کو ان فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے اور سنت رسول پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔